الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا
وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 73 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج آیت نمبر 74 سے لے کے 82 تک کا مطالعہ اپنے پہلے سیشن میں کریں گے. ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کے لیے درجے بلند ہیں، انہی لوگوں کے درجے بلند ہیں. یعنی سدا رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے جزا ان کی جو گناہوں سے پاک ہوا. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے چل، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر. پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں پانی نے گھیر لیا جیسے گھیرنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا. اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر رہے. آیت نمبر 82 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں سب سے پہلے جو آیت نمبر 74 اور 75 آ رہی ہیں، 74، 75 اور 76، یہ دیکھیے کہ پچھلے جو کلام ہم پڑھ رہے تھے فرعون کا اور جادوگروں کا، یہ اسی میں اضافہ ہے، اسی کی کنٹینویشن ہے. لیکن یہ کلام تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس سے پہلے تک کی آیت جو ہے اس میں آیات جو ہیں اس میں جادوگر فرعون سے کلام کر رہے تھے. اب یہ جو 3 آیات آئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بیان آیا ہے کہ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اور جو نیک عمل لے کر آئے گا اس کے درجے بلند ہوں گے اور نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ والا یہاں تک کا جو بیان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقت بتائی ہے کہ مجرموں کا کیا انجام ہوگا اور نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 77 سے اس قصے کی ابتدا ہو گئی جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان، جب بنی اسرائیل کا مصر سے خروج ہوا تھا، یعنی مصر سے وہ نکلے تھے. یہاں یہ بیان آ رہا ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کتنا عرصہ اس پر گزرا تھا کہ ہر دفعہ وہ وعدہ کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے اور تیرے رب پر ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد جب عذاب ان پہ سے ٹل جاتا تھا تو پھر وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے. کتنی ہی بار ایسا ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے انکار کر دیا بھیجنے سے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان سب کو لے کر رات کے وقت نکل جائیں اور انہیں فرعون کے قبضے سے نکال لیں. دیگر صورتوں میں بھی اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے. اس کا خلاصہ اس پورے قصے کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، اور بنی اسرائیل چلتے گئے تھے، اور جہاں تک بھی پہنچ پائے تھے صبح ہونے پر ہی شہر کے لوگوں کو اور بادشاہ کو اور قبطیوں کو اس بات کا پتہ چلا تھا کہ بنی اسرائیل جا چکے. جب صبح ہوئی تو ان میں سے کوئی بھی فرد وہاں موجود نہیں تھا. فرعون یہ دیکھ کر شدید غضبناک ہوا، غصے ہوا، اور اس نے شہروں میں اپنے نقیب روانہ کر دیے کہ مختلف شہروں اور قصبوں سے فرعون کے لشکر نکلے، اور اس نے
سب کو جمع کیا اور اس کے بعد اس نے کہا، سورہ الشعراء میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے سورج نکلتے یعنی کہ صبح کے وقت میں ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے نکلے اور پھر ان کا پیچھا کیا، اور پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں تو کیا ہوا، ہر ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا۔ سورہ شعراء میں یہ بات اس طرح آتی ہے، جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، سمندر ان کے آگے ہے، فرعون کا لشکر ان کے پیچھے ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقَةً فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بس ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دو، یعنی لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں لاٹھی ماری، اللہ کے حکم سے وہ پھٹ گیا، اور اس کے بعد سورہ شعراء میں آتا ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو وہ پھٹ گیا، پھر ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، یعنی کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ ایک پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیج دی، یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیج دی کہ اس ہوا کے آتے ہی دریا جو تھا، جو پانی کا بنا ہوا تھا، اس کی سطح ایسی ہو گئی جیسے خشک زمین کی ہوتی ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری کی پوری قوم کو لے کر اس میں اس خشک زمین میں اپنے گھوڑوں کو، اپنے جو بھی جانور اور انسان سب کو اس میں ڈال دیا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ وہ لوگ دریا کو پار کر گئے۔ جب وہ اس کو پار کر گئے، فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکر کے ساتھ اور چاہا کہ وہ بھی اسے پار کر لے اس دریا کو، تو اسی لمحے دریا کیا ہوا کہ دریا سے ڈھانپ لیا اس کو جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ یہ ہمیں نہیں علم کہ کس چیز نے ڈھانپ لیا، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ کس چیز نے ڈھانپ لیا۔ مشہور اور معروف بات یہی ہے کہ دریا کی موجوں نے دریا کی موجوں کو ڈھانپ لیا۔ مطلب یہ کہ ایک طرف کی موجیں دوسری طرف کی موجوں کے ساتھ مل گئیں، اور اس کے بعد پورا کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ اور یہاں سورہ نجم میں نہیں بلکہ سورہ ہود میں آتا ہے کہ یہ جو فرعون ہے اپنے لشکر کے آگے آگے تھا اور انہیں لے کر دریا میں داخل ہو گیا، اور اس نے ان سب کو گمراہ کر دیا اور انہیں ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آنے دیا، اور اپنے ساتھ ساتھ اس نے پورے قوم کو دریا میں غرق کرنے کا یہ عذاب جو ہے اس بھگتنا پڑا اس کی قوم کو۔ اور اسی طرح ہوگا روز قیامت میں بھی۔ سورہ ہود میں یہ آتا ہے کہ روز قیامت میں کیا ہوگا، ترجمہ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پس وہ ان کو آگ میں داخل کر دے گا، اور وہ برا گھاٹ ہے جس پر آیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں وہ اپنی قوم کو لے کر دریا میں چلا گیا اور انہیں بھی ڈبو دیا، خود بھی ڈوب گیا، اور اسی طرح روز قیامت میں وہ آگے آگے ہوگا اور سب کو لے کر آگ میں چلے جائے گا، وہ بھی گر جائے گا اور باقی سارے بھی آگ میں جلیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رب العالمین، آپ ایسے ہر لیڈر سے ہمیں محفوظ رکھیے جو کہ خود بھی راستے سے بھٹکا دے، خود بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہو اور قوم کو بھی راستے سے بھٹکا دے، خود بھی جہنم پہ وارد ہو اور پوری قوم کو لے کر جہنم میں چلا جائے۔ یا اللہ ایسے لیڈر سے محفوظ رکھیے، ایسے لیڈر سے محفوظ رکھیے، ہمیں وہ قیادت عطا کیجیے جو آپ کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں جنت کا راستہ دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے 82 میں کیا بات آئی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان نعمتوں اور بڑے بڑے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ جس سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ پہلے تو یہی جو ابھی پڑھ لیا کہ دشمن سے نجات دی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور حد سے نہ نکلو، یعنی کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا، اور اس کے علاوہ جو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور بتا دیا کہ اس حد سے نہ نکلنا۔ اور ایک چیز اس میں یہاں یہ بھی لکھی ہوئی ہے حد سے نکلنے میں کہ بلا ضرورت جمع کرنے کو بھی حد سے نکلنا کہا گیا، کہ جو کھانا اور پینا تمہیں دیا گیا اسے کھاؤ اور بلا ضرورت اسے جمع نہ کرو۔
اور اس کے ساتھ یہ بھی آیا کہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، ایسا کرو کہ تو میرا غضب تم پر نازل ہوگا۔ یہ تمام احکامات ان کو دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا۔ آیت نمبر 83 سے 89 تک میں یہ پورا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ کیا ہوا کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے۔ یہاں سورہ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آیت کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے لیے مجاور تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد کیا جانے والے ہیں، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہیں۔ یہاں پہ آیت کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ ہم سورہ اعراف میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب انہیں لے کر نکلے تھے اور یہ ایک ایسے قوم کے پاس آئے تھے جو بچڑے کو معبود بنائے ہوئے تھے، ان کا بھی دل چاہنے لگا کہ ہمارا بھی ایسا کوئی معبود ہو جسے ہم دیکھیں آنکھوں سے اور اس کی ہم عبادت کریں، اس کی ہم پوجا کریں، ورشپ کریں۔ یہ جواب تو حضرت ابراہیم غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، یہ جواب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دے دیا، لیکن ان کے دل میں ایک محبت بہرحال بچڑے کی بس گئی تھی۔ تبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی 30 نائٹس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا جس کے لیے انہیں طور پہ اللہ نے بلایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا تھا، اس طرح 40 نائٹس ہو گئی تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 40 جو راتیں مقرر کی تھیں ان کے دنوں میں ان روزہ بھی رکھنا تھا، یعنی ان میں روزہ بھی رکھنا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو وہ تیزی سے طور پر آ گئے، کوہ طور پر آ گئے، اور بنی اسرائیل ان کے پیچھے آ رہے تھے، تو بنی اسرائیل کو میں انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا دیا۔ جب وہ طور پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابھی ہم نے آیت میں پڑھا ہے 83 میں، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ترجمہ، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے جلد کیا چیز لے آئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ آپ جلدی کیوں آ گئے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کری ہوں۔ جواب دیا کہ وہ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ یہاں ترجمہ ختم ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اسے راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنی قوم سے زیادہ پہلے آنے کی جلدی کی تھی، لیکن کیا ہوا پیچھے قوم میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی ہے آیت نمبر 85 میں، کہ ترجمہ فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ اطلاع دے دی کہ اب بنی اسرائیل میں کیا حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکلتے ہی شروع ہو گئی تھی، یہ آزمائش کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرا معبود بنا لیا، اور اس کے اندر جو لیڈر تھا ان کا وہ سامری تھا، اس نے یہ حرکت کی تھی۔ پھر یہاں پر کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تختیاں عطا کی، تورات کی، جس کا بارے میں ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ بیان یہ ہے سورہ اعراف میں ترجمہ، اور ہم نے اس یعنی موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے، چنانچہ تو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں، جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ جو لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے ان کا تو انجام اچھا ہوگا، لیکن جو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے یعنی اطاعت سے باہر نکل جائیں گے تو ان کے اور میرے حکم کی نافرمانی کریں گے تو نافرمانی کرنے والوں کا انجام بھی میں تمہیں دکھاؤں گا، نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ یہ تمام ہدایات لینے کے بعد اور ان تختیوں کو لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس واپس پلٹتے ہیں۔ اب واپس جب پلٹتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اطلاع دی تھی اس کے مطابق جب یہ اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ قوم کس گھٹیا چیز میں مبتلا ہو گئی ہے، شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، تو یہ بہت غضبناک ہوتے ہیں۔ اب یہ قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس آئے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان پہ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل کی کیفیت یہاں پر ہمارے سامنے بیان کی ہے
کہ ایک نبی جو کہ اپنی قوم کا خاص خیال رکھتا ہے، ہر نبی ہی رکھتا ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ وہ اپنی قوم کا خاص خیال رکھتے تھے، انہی کی خاطر دن اور رات جو ہے وہ محنت کیا کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے، انہی کی خاطر تورات لینے گئے، اس میں شریعت کے احکامات درج تھے، اور اسے لے کر واپس پلٹ رہے تھے کہ اپنی قوم میں اب اس کے مطابق احکامات دیں گے۔ جب قوم میں واپس پلٹے اور یہ دیکھا کہ اس نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کو کس قدر اس پر شدید غصہ آیا کہ یہ عمل جو انہوں نے شروع کیا ہے اپنی حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے۔ تو یہاں آیات میں آ رہا ہے غضبان اسفا، بہت سارے ترجمے اور تفصیل اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے غضبان اسفا کی۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ اسفا شدت غضب کو کہتے ہیں، جب غصہ بہت زیادہ بڑھ جائے اس کو اسفا کہتے ہیں۔ پھر ایک یہ بیان آیا کہ اس کا مراد ہے کہ بہت گھبرائے ہوئے ہونا۔ ایک آیا اس کا مراد یہ ہے کہ آپ کی قوم نے جو آپ کے بات کیا تھا اس پہ آپ بے انتہا غمزدہ تھے، یعنی بہت زیادہ افسوس میں تھے، یعنی تینوں یہ باتیں یہاں پر آ رہی ہیں کہ گھبراہٹ بھی تھی، شدید غم بھی تھا ان کی اس کیفیت پر، اور جو غصہ تھا وہ بھی شدت کا تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل کی کیفیت کے بارے میں بیان آیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے ترجمہ، اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا میری جدائی کی مدت تم پر دراز ہو گئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو۔ ان تینوں چیزوں کے معنی کو سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ جو کیفیت تھی اس کے بارے میں انہوں نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے اپنی قوم کو۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبانی تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی ملے گی، اور اچھے انجام کا بھی وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، فتح اور نصرت کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، اور فرعون کے سامنے جو فتح و نصرت ہوئی وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لی تھی کہ اللہ نے تمہارے دشمن کو تباہ کر دیا، تمہیں کامیاب کر دیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے یہ حرکت کی؟ پہلی بات یہ پوچھی، کیا پھر میری جدائی کی مدت تم پہ دراز ہو گئی؟ یعنی کیا اتنا لمبا ٹائم ہو گیا کہ جس کے انتظار میں تم نے یہ حرکت کر لی، اور تم اللہ تعالیٰ کو، اس کی نعمتوں کو، مجھ کو، سب کو تم بھول گئے؟ اتنی طویل مدت تو نہیں گزری تھی کہ بھول جاتے۔ دوسری بات کیا کہی، نہیں بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو۔ لکھا ہوا ہے کہ معنی یہ ہوئے کہ اپنے کرتوت سے تم نے یہ ارادہ ہی کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غضبناک ہو، گویا کہ تم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہے۔ فَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي، یعنی تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ ساری باتیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کی تو پھر بنی اسرائیل نے اس کے جواب میں کیا بات کہی، اس ڈانٹ ڈپٹ کے جواب میں انتہائی بیہودہ بات کہی، بیہودہ کلام کیا۔ کہا کہ موسیٰ، ہم نے اپنے اختیار سے تو کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، جانتے بوجھے تو وعدہ خلافی نہیں کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا عذر دینے لگے، کہنے لگے کہ یہ جو زیورات ہمارے اوپر تھے، یہ قبطیوں کے زیورات ہی لے کر آئے تھے فرعون کی قوم کے، تو کہنے لگے کہ یہ زیورات جو ہمارے اوپر لدے ہوئے تھے اور اس کو لے کے چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ان زیورات سے جان چھڑا لیں، اس لیے ہم نے انہیں اپنے اوپر سے اتار کے پھینک دیا۔ یہاں پہ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا بنی اسرائیل نے کہ یہ جو سونا ہم لے کر آگے چل رہے ہیں یہ تو ہمارے اوپر بھاری ہو رہا ہے، تو ہم اس کو اپنے اوپر سے اتار کے اس بوجھ کو پھینک دیتے ہیں۔ اور ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر اپنا نائب بنایا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اس تمام زیورات کو اکٹھا کر دو، اکٹھا کر کے اس کو ایک گڑھے میں ڈال دو اور اسے پگھلا دیا جائے۔ پگھلانے کے بعد جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو پھر اس کے بارے میں جو چاہیں گے وہ فیصلہ کر لیں گے۔ تو ایسا ہو گیا اور انہوں نے ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا، کسی جگہ ڈال دیا زیورات کو۔ اس عرصے میں سامری آیا اور پھر اس نے اس پر مٹی کی وہ مٹھی ڈالی جو اس نے فرشتے کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے لی تھی، جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے لی تھی۔ دوسری جگہوں پہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس نے مٹی ڈالی اور اس سے یہ بچڑا جو ہے اس میں سے آواز نکلنے لگی، یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہاں یہ بات لکھی گئی ہے، اضافہ اس بات کا آیا ہے کہ اس نے ہارون علیہ السلام سے دعا کی بھی درخواست کی تھی کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے، جو میں اللہ سے دعا مانگنے جا رہا ہوں قبول کر لے۔ ہارون علیہ السلام کو اس کی دعا کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کس دعا کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، سامری کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور پھر اس نے جو دعا کی اللہ سے وہ یہ دعا کی، اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس سے گائے کا ایک بچڑا بن جائے،
بس ایک بچڑا بن گیا جس کی گائے کی سی آواز تھی، اور یہ سب کچھ امتحان اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا تھا کہ آگے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس بچڑے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پھر سامری نے ان سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، کہ اس بچڑے میں سے آواز نکلتی تھی۔ یہ بھی بات یہاں لکھی گئی، حضرت ابن عباس کی ہی روایت بیان ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم اس کی آواز کی حقیقت یہ تھی کہ ہوا جب اس کے پیچھے کی طرف سے داخل ہوتی تھی تو منہ سے خارج ہو جاتی تھی اور اس میں آواز پیدا ہو جاتی تھی، یعنی دونوں طرف کھلا ہوا تھا تو اس میں سے ہوا ایک طرف سے جاتی تھی، اور ایک ہالو باڈی ہے تو ہالو باڈی کے اندر ایک طرف سے ہوا جا رہی ہے، دوسری طرف سے نکل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے۔ تو یعنی کچھ بھی اس میں کرامات نہیں تھی، یہ بھی تو جو بھی اس کی حقیقت تھی اس بچڑے کی، واللہ عالم، لیکن اس نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو برباد کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہی ہمارا رب ہے، اور اس نے سامری نے کہا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے جسے وہ بھول گیا ہے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بات، کس طرح سے ان کی ڈانٹ کی ہے، کس طرح سے ان کی سرزنش کی ہے۔ آیت 89 کا ترجمہ ہے، کیا پس یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان و نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔ معنی یہ ہے کہ کوئی بھی صورت ہو اس کی آواز نکلنے کی، کوئی بھی صورت ہو اس کی، لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے دعا کریں، اس سے کچھ بھی بات کریں، کچھ بھی سوال کریں، تو وہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، دنیا اور آخرت کے کسی نفع کا کوئی اختیار وہ نہیں رکھتا۔ تو کیسے بنی اسرائیل نے اسے اپنا رب بنا لیا، جبکہ اتنے عرصے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے بارے میں انہیں باتیں بتاتے رہے ہیں، رب کا تعارف دیتے رہے ہیں۔ اس واقعے سے بہت ساری حکمت کی باتیں نکلتی ہیں۔ جب نبی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمام باتیں بتا دیتے ہیں، اللہ پر ایمان وہ قوم لے آتی ہے، تو پھر ایمان میں وہ پختگی ہونی چاہیے کہ آس پاس کے لوگ، دوسری قومیں، جاہل افراد جو کچھ بھی عمل کر رہے ہوں اس کی طرف قوم آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اپنے نبی کی پیروی کرے۔ آیات کے اگلی مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو آیت نمبر 90 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا، اے میری قوم، یقیناً اس کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میرا اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ اس کی پوجا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں کہ تو نے میرا اتباع نہ کیا؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، میں ڈرا کہ تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات یاد نہ رکھی۔ موسیٰ نے کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی جبریل کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی اور وہ اس میں ڈال دی، اور میرے نفس نے مجھے یہی ترغیب دی۔ موسیٰ نے کہا، تو دفع ہو جا، اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، وہ ہرگز تجھ سے نہیں ٹل سکتا، اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا میں تو لگا رہا، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اڑا کر سمندر میں پکھیر دیں گے۔ بس تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، بس تمہارا معبود تو اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو احوال سناتے ہیں جو پہلے گزرے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر یعنی قرآن دیا۔ جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے، اور یوم قیامت بوجھ اٹھانا ان کے لیے برا ہوگا۔ جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے جن کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، وہ باہم چپکے چپکے کہتے ہوں گے، تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف 10 دن، ہم کو خوب معلوم ہے۔ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا، تم تو صرف 1 دن ٹھہرے تھے۔ ہم نے 90 سے 104 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں پر وہی کلام آ رہے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو سرزنش کی، شدید غصے میں حضرت ہارون کے بال پکڑ لیے، داڑھی کے بال پکڑ لیے، تو پھر ان میں کیا کلام ہوا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اضافہ اس میں یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، سامری کے ساتھ، یہ ہم آج یہاں پہ پڑھیں گے کہ اس نے یعنی موسیٰ نے کہا، اے سامری، بس تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے وہ ساری کی ساری بات بیان کی کہ میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی رسول کے نقش قدم سے بھر لی، من اثر الرسول اس نے یہ کہا، اور پھر وہ میں نے اس میں ڈال دی۔
اسی طرح میرے نفس نے اسے میرے لیے خوشنما بنا دیا، یعنی اس کام کو میرے لیے اچھا بنا دیا اور میں نے ایسا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا سزا دی؟ انہوں نے کہا کہ تو جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا لا مساس۔ لا مساس کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے نہ چھونا۔ اب اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہمیں پتہ نہیں چلی کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، دیگر تفاسیر میں بھی دیکھا تو اس میں بھی کچھ کلیئر بات پتہ نہیں چلی۔ کچھ جگہ یہ لکھا آیا کہ اس کو کوڑھ کا مرض ہو گیا تھا، یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ دوسروں کو لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہتا رہتا تھا کہ مجھے نہ چھونا۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ کیونکہ اس نے فرشتے کے قدم کے نیچے سے وہ مٹی پکڑی تھی اور وہ اس کو نہیں لینی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ یہ زندگی بھر یہ کہتا پھرے گا لامساس، مجھے چھونا نہیں، یعنی نہ تو لوگ مجھ کو ہاتھ لگائیں اور نہ ہی میں لوگوں کو ہاتھ لگاؤں۔ پھر اس دنیاوی سزا کے بعد ایک اور سزا ہے جو کہ وعدے کے دن مقرر ہے اور وہ اس سے ٹل نہیں سکے گا، اس دنوں سے اس کا عذاب ملے گا۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بعد کی آیات میں یہ بیان ہے کہ روز قیامت میں کیا حالات ہوں گے۔ سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات پتہ چلی، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم گناہ گاروں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ اس کی تفصیل پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ یعنی شدید ہولناکی کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے إِلَّا بِثُّمْ إِلَّا عَشْرًا، تم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہو، یعنی قیامت کی تک کی جو مدت ہے 10 دن کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں کو خوب جانتے ہوں گے، اور ان کے اندر جو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہوگا وہ یہ کہے گا کہ نہیں بلکہ ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔ اب یہ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ آخرت کے دن انہیں دنیا کی مدت بہت ہی کم معلوم ہوگی۔ بیان بہت سی جگہوں پہ ہے، سورہ روم میں یہ فرمایا گیا، اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہ گار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔ پھر سورہ مومنون میں آیا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے، پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔ اس سب سے کیا مراد ہے کہ دنیا میں رہنا واقعی بہت کم تھا، لیکن کاش یہ بات اس وقت جان لیتے جب دنیا میں تھے، تب تمہیں اس حقیقت کے سمجھنے کا کوئی فائدہ ہوتا۔ اب تمہیں اس حقیقت کے سمجھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں، 105 سے آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ٹیلا۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اذن دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا۔ جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سب چہرے حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم یعنی شرک کا بوجھ اٹھایا، اور جو شخص نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو تو نہ ظلم کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں بدل بدل کر وعید سنائی تاکہ وہ تقوی اپنائیں یا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ پس اللہ اعلیٰ ہے، سچا بادشاہ ہے، اور اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کر دی جائے، اور کہیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ 115 نمبر کی آیت پہ ہم رکتے ہیں اور اب ہم تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلی بات یہاں یہ آئی کہ کیا حالات ہوں گے روز قیامت میں۔ اس روز سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور بہت ہی ہولناک صورتحال ہوگی، اور اس طرح سے آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، نیچی ہو جائیں گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آوازیں خاموش ہو جائیں گی، اور کہا گیا کہ فلا تسمعوا الا ہمسا، تو تم آہٹ کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ اور آہٹ کیا ہے؟ کوئی ہلکی سی آواز، اور یہاں لکھا ہے کہ آہٹ سے مراد قدموں کی آہٹ ہے۔
حضرت ابن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ اس سے مراد آواز خفی ہے. خفی کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی، بہت ہلکی. اور کہا کہ اس سے مراد آوازوں کی پستی ہے، قدموں کی آہٹ ہے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ بہت ہلکی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کی جا رہی ہوں گی. اور وہ باتیں کیا ہوں گی جو ابھی ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے یہ والی بات پوچھ رہے ہوں گے، دنیا میں کتنے دن رہے ہو، سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کتنے دن رہے ہو ایک دوسرے سے. اس کے بعد جو بات آئی ہے وہ شفاعت کے نقطہ نظر. اس کے بارے میں ہم بہت پہلے بھی تفصیلات پڑھ چکے ہیں. آئیے دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہمارے دل و دماغ میں نہ رہے. اللہ نے خود یہ بات بتا دی کہ اس دن سفارش کوئی نفع نہیں دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازت دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا. اور یہاں صحیح بخاری و مسلم کی حدیث درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا، شفاعت کا جو اختیار دیا جائے گا اس کے بارے میں حدیث ہے. میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرش الہی کے نیچے آ کر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. مجھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ایسے کلمات القاء کیے جائیں گے جنہیں میں اب بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں رکھے گا. پھر فرمائے گا محمد اپنے سر کو اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے سفارش کے مرحلوں کی حد بندی فرما دیں گے تو میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا اور پھر لوٹ آؤں گا. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں اور لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ واپسی کا ذکر فرمایا ہے. حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہو. تو اس فرمان کے بعد بہت سی مخلوق کو نکال دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں نصف دانے کے برابر ایمان ہو. جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو، جس کے دل میں ادنا سے ادنا سے ادنا ذرے کے برابر ایمان ہو. یہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں. یہ شفاعت کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ ظالم شخص جو ہے اس دن وہ نامراد ہوگا، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوگا. اچھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق دلوائیں گے. پھر یہاں ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے. حدیث کے الفاظ شروع ہوئے اللہ عز و جل فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج کسی ظالم کا ظلم مجھ سے گزر نہیں سکے گا، یعنی انصاف ہوگا. پھر وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے پورا حق دلوائے گا، یہاں تک کہ بغیر سینگوں والی بکری کا بھی سینگوں والی بکری سے اسے سینگ مارنے کا بدلہ دلوائے گا. حدیث کے الفاظ ختم ہوئے. تو یہ جو بھی ظلم لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ وہاں پر دلوائیں گے. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. اور یہاں ظلم کا بوجھ جو ہے وہ شرک ہے کہ جو شرک لے کر آئے گا وہ ظالم، وہ نامراد ہو جائے گا. آئیے آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں اور جو کہ اختتام سورت تک جائے گا. اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے. بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا، اور بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی. پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا. اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہوگی. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا. پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی. اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہوگی اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے وہ بھلا دی اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے، اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے. آیت نمبر 127 پر رکتے ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کر جو کہ تجھے بھول جائیں گے، تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کر جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بھول جائیں گے.
تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کر جو کہ تیری حد سے باہر نکل جائیں گے. یا اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر جو کہ قیامت کے دن آنکھوں والے اٹھائے جائیں گے, جو کہ اپنے نور کے ساتھ آگے چل رہے ہوں گے, ان کے ساتھ ان کے اعمال کا نور ہوگا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے انبیاء کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی اور بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. آیت نمبر 128 سے پھر سے ترجمے پر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کے مساکن یعنی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں. بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ کے رہتا. لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کیجیے, اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے, اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجیے, اور دن کے دونوں حصوں میں بھی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اور اے نبی ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو چیزیں زندگانی دنیا کی آرائش کی ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں, تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں, اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے. اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پہ قائم رہیے. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے, ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں, اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کے لیے ہے. اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر بلا شبہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے. آپ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے, لہٰذا تم بھی انتظار کرو, تم جلد ہی جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں. آیت نمبر 135 کے اوپر سورہ طٰہٰ اختتام پذیر ہوتی ہے. آئیے ان آیات کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 131 اور 132 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست احکامات دیے جا رہے ہیں. پہلی یہ بات کہی گئی کہ آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں جو دنیا کی آرائش کی چیزیں مختلف لوگوں کو دی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قدرت کے باوجود دنیا میں زہد اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تھا تو آپ اسے بندگان الہی میں تقسیم کر دیتے تھے, اپنے لیے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھا تو رونے لگے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, قیصر و کسریٰ کے پاس دنیا کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں اور آپ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے سردار ہیں. اس کے جواب میں دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ابن خطاب, کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حصے کی ساری اچھی چیزیں انہیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں. حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارادے سے آخرت کو اختیار کیا تھا, دنیا کو ترک کر دیا تھا. ایک اور حدیث کا یہاں ترجمہ آتا ہے, بیان کرتی ہوں. مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف دنیا کی اس چمک کا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول دنیا کی چمک سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکات الارض, یعنی زمین کی برکتیں. یہاں یہ بات لکھی گئی ہے کہ دنیا کی جو برکتیں ہیں, جو زینتیں ہیں, وہ انسانوں کے لیے آزمائش ہیں. تو ہمیں ہمارے پیارے نبی نے یہ بات بتا دی, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنائے, آمین. اور اس کے بعد اہم حکم آیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اپنے اہل و عیال کو صلاۃ کا حکم دیجیے, خود بھی اس پر قائم رہیے. ہمارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے, اور یہ حکم ان کے بعد ہم سب کے لیے ہے کہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دیں اور خود بھی صلاۃ پر قائم رہیں. سورہ تحریم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ. اور اس کے بعد کیا بات آئی کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے, ہمیں آپ کو رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں
کہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ اب یہاں اس کی ڈیٹیل دیکھیے کس طرح لکھی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ یعنی جب آپ صلاۃ قائم کریں گے تو آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ پھر سورہ ذاریات میں فرمایا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میں ان سے طالب رزق نہیں ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں، یقیناً اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے۔ آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔ یہاں 2 احادیث اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں، آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو دولت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، بیکٹ میں لکھا ہے میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا، تو میں تیرے سینے کو مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا۔ آیت کے حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث شروع ہوتی ہے جس شخص کا مقصود دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو منتشر کر دیتا ہے اور اس کے فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دیتا ہے، اور دنیا اسے اس قدر ملتی ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہو، اور جس کی نیت میں آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو مجتمع کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے اور دنیا ذلیل و رسوا ہو کر اس کے پاس چلی آتی ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ ان تمام پوائنٹس کا خلاصہ تفہیم القرآن میں سے بیان کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم ہم سب کو دیا، اسی پر قناعت کریں، اور وہ رزق جو ناجائز طریقوں سے دولت کو سمیٹ کر لوگ اپنی زندگی میں ظاہری چمک دمک پیدا کر رہے ہیں ان کو ہم رشک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ دولت اور یہ شان و شوکت اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ تمہارے لیے ہرگز قابل رشک نہیں ہے، بلکہ جو پاک رزق تم اپنی محنت سے کماتے ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، وہ سچے اہل ایمان کے لیے بہت بہتر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور وہ بھلائی دنیا اور آخرت تک برقرار رہنے والی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اور جب اپنے گھر والوں کو بھی صلاۃ کا حکم دو تو اس کے معنی یہاں یہ لکھ رہے ہیں تشریح میں کہ تمہارے بال بچے بھی اپنی تنگ دستی یا خستہ حالی کے مقابلے میں ان حرام کھانے والوں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دل گرفتہ نہیں ہوں۔ اگر تم اپنے بچوں کو بھی صلاح کی تلقین کرو گے تو پھر یہ چیز ان کے نقطہ نظر کو بدل دے گی، ان کے معیار زندگی کو بدل دے گی، قدروں کو بدل دے گی، ان کی توجہات کے مرکز کو بدل دے گی، پھر وہ بھی پاک رزق پر صابر ہو جائیں گے، قانع ہو جائیں گے، قناعت کریں گے، اور اس بھلائی کو جو ایمان اور تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اس کو ترجیح دیں گے، بجائے اس کے کہ فسق اور فجور کے ساتھ دنیا حاصل کی جائے، اس کے بجائے وہ پاک رزق اور تقوی کی زندگی کو ترجیح دینے لگیں گے۔ اور یہ جو حکم اللہ نے دیا کہ تم نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، تو یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ حکم اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اس سے تمہارے رب کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ فائدہ تو تمہارا اپنا ہی ہے، اس سے تم میں تقوی پیدا ہوگا، اور جب تم میں تقوی پیدا ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تمہاری کامیابی کا وسیلہ وہ تقوی بن جائے گا۔ جب دل میں تقوی ہوگا تو انسان کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے اور عبادت کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھولیں گے، اور ایسی جگہ سے کھولیں گے جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اور یہ توکل کے نتیجے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اسی نقطہ نظر سے زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی کو ہمارا لائف اسٹائل بنا دے، آمین۔ یہاں سورہ طٰہٰ کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم سورہ الانبیاء شروع کریں گے جو کہ 21ویں سورت۔ آئیے سورۃ الانبیاء کی ابتدا کرتے ہیں۔ الانبیاء 21ویں سورت ہے، یعنی 21، اور اس سورہ میں مسلسل انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ اس سورہ میں وہ کشمکش زیر بحث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان برپا تھی۔ مکی دور کی سورت ہے، اور مکی دور کا بھی تیسرا جو دور ہے وہ اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس دور کی صورت ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا جو دعویٰ تھا اور توحید اور عقیدہ آخرت جو
پیش کر رہے تھے، اس کے اوپر جو لوگ شکوک و شبہات کر رہے تھے، اعتراضات پیش کر رہے تھے، اس کا ان کا جواب اس میں دیا گیا ہے۔ جو مضامین اس میں زیر بحث ہیں ان کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ وہی جو مکی صورتوں کے عموماً مضامین ہوتے ہیں وہی اس میں بھی ہیں کہ کفار مکہ یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ انسان تو کبھی رسول نہیں ہو سکتا، تو اس کا انکار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگاتے تھے اور باہمی متضاد قسم کے اعتراض کرتے تھے، یعنی کہ ایسی باتیں کرتے تھے جو خود آپس میں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ ہوتی تھیں، کسی ایک بات پر جمے ہوئے نہیں تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی الزام۔ تو اس بات کے اوپر یہاں پر گرفت کی گئی ہے۔ پھر ان کا زندگی کا یہ تصور تھا کہ زندگی تو بس ایسے یہ کھیل ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن پاک کی زبانی اس بات کا یہاں پہ جواب دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ بار بار ہم نے جو ہے وہ نبی کو جھٹلایا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نبیوں کو جھٹلانے سے عذاب آتا ہے، پرانی قوموں پر عذاب آیا، اور ہم تو بار بار یہی کام کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی عذاب نہیں آ رہا۔ یہ تو بحث دھمکیاں ہی ہیں۔ اس بات کو بھی نصیحت کے ذریعے سے اور لاجکس کے ذریعے سے اس بات کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عذاب کے آنے میں جو دیر ہو رہی ہے وہ کیوں ہے۔ پھر اس کے بعد کہ پچھلے جو انبیاء تھے وہ بھی انسان ہی تھے، یہ بات اس میں بتائی گئی ہے۔ انبیاء بھی انسان ہی تھے جس طرح سے دنیا کے عام انسان ہوتے ہیں، ان میں کوئی الوہیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے کوئی صفت ان میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے خود اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، یہ بات اس میں بتائی گئی ہے۔ پھر یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ پچھلے انبیاء پر بھی طرح طرح کے مصائب آئے ہیں، ان کے مخالفین نے بھی ان کو برباد کرنے کی کوششیں کی ہیں، مگر آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد فرمائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے اس میں تسلی دی گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی بتائی گئی کہ انبیاء کا دین ایک ہی تھا، یہ وہی دین تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور یہی نوع انسانی کا اصل دین ہے، اور باقی جتنے بھی مذاہب دنیا میں بنے ہیں وہ انسانوں نے جو تفرقہ ڈال دیا اس اصل دین میں، اس کی وجہ سے یہ بنے ہیں۔ اور یہ کلیئرلی اس میں بتا دیا گیا کہ اب انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے پہ ہے، یہ جو دین ہے اسی کی پیروی اختیار کرنے پر نجات ملے گی۔ جو لوگ اس کو قبول کر لیں گے وہی عدالت الہی میں کامیاب ہو کے نکلیں گے، اور دنیا میں بھی اس زمین کے وہ وارث بنیں گے، اور جو لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے آخرت میں بھی ان کا بدترین انجام ہوگا اور دنیا میں بھی ذلت ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اس وقت جو اصل فیصلہ ہونا ہے اس سے پہلے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا وہ لوگ نادان ہیں جو نبی کو اپنے لیے رحمت نہیں سمجھ رہے بلکہ اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح جو توہیم القرآن میں سے اس صورت کا دیباچہ تھا، یہ اس میں جو موضوع اور مضامین آئے تھے وہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب میں صورت کے ترجمے کی طرف آتی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے حدیث لکھی گئی ہے جو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ صحیح بخاری کی ہے۔ امام بخاری نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت بیان کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء یہ ابتدائی نہایت فصیح صورتیں ہیں اور قدیم سے میری یاد کردہ صورتوں میں سے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ اس حدیث میں مذکور تمام صورتوں کی ابتدا میں ہم نے ان کی فضیلت میں یہ والی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام بڑی بڑی صورتیں جو فصیح صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الانبیاء کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیلتے کودتے سنتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ یہ رسول تم جیسے ایک بشر ہی تو ہے، کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ رسول نے کہا، میرا رب آسمان و زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
بلکہ انہوں نے کہا یہ اڑتے خواب ہیں، بلکہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تھی، کیا پھر یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، چنانچہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان یعنی رسولوں سے وعدہ سچا کر دکھایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی اور ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے کتنی بستیاں تہس نہس کر دیں جو ظالم تھیں اور ان کے بعد دوسری قومیں اٹھا کھڑی کیں۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہیں سمانے عیش و عشرت دیا گیا تھا اور اپنے مکانات کی طرف، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر یہی رہی ان کی پکار حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹی فصل اور بجھی راکھ جیسا بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم یوں ہی سامان تفریح بنانا چاہتے اور اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی یہی کچھ کر لیتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر یہ کہا وہ باطل ملیم میٹ ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم بناتے ہو۔ یہ ہم نے 18ویں آیت تک کا ترجمہ پڑھا ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ دیکھیے کہ پہلی ہی آیت کیا ہلا دے رہی ہے انسان کو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا، وقت حساب سے مراد قیامت ہے، جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے اگر انسان سمجھے۔ ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے، جب اس کی موت آئے گی تو گویا اس کے لیے قیامت آ جائے گی۔ پھر یہ کہ گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے، کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ زیادہ تھا، اور جو باقی رہ جانے والا زمانہ ہے وہ اس سے بہت کم ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ انسانیت کو جتنا وقت ملا ہے تو بیشتر تو گزر گیا ہے اور آنے والا وقت بہت قریب ہی ہے۔ اور پھر وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے، یعنی کہ اب جو آنے والی قیامت ہے اس کی تیاری سے غافل ہیں، دنیا کی زینتوں میں گم ہیں، ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور منہ پھیرے ہوئے ہیں انبیاء کی باتوں سے اور چلے جا رہے ہیں، اس اتنی بڑی خبر کو اگنور کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں سنتے ہیں، یعنی کہ قرآن جو وقتاً فوقتاً حسب حالت حسب ضرورت ان کے پاس اتر رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لیکن وہ اسے سنتے ہیں اور پھر مذاق اور کھیل میں اس کو اڑا دیتے ہیں، اس پر کچھ بھی تدبر یا غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 3 میں بتا دیا گیا کہ ان کے دل بالکل غافل ہیں، اس وجہ سے ایسا کریں۔ پھر اسی کے بعد اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپس میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، اس قرآن کے بارے میں چپکے سرگوشیاں کی، اور پھر یہ کہا کہ وہ تم جیسا ہی انسان ہے، کیا وجہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ یعنی کہ نبی کا بشر ہونا ان کو قبول نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ تو جادو کر رہا ہے اور تم لوگ اس کے جادو کے اندر آگے آ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد متضاد باتیں کی۔ یہی نہیں کہ انہیں جادوگر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ قرآن پریشان خواب کی طرح ہے، یعنی کنفیوزڈ قسم کے جو خواب ہوتے ہیں اس طرح کا ہے۔ پھر یہ کہا کہ یہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، یعنی اس نے خود ہی بنا لیا ہے نبی نے۔ پھر یہ کہا کہ یہ تو شاعر ہے اور شاعری کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، محض ایک شاعری ہے۔ کسی ایک بات پر خود بھی ان کو قرار نہیں ہے، خود بھی جمے ہوئے نہیں ہیں، ہر روز ایک نیا پینترا بدلتے ہیں اور نئی نئی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا بہت ہی مختصر جواب دے دیا، ان تمام اعتراضات کا۔ یہ جو نبی کے بشر ہونے پہ اعتراضات تھے، کہہ دیا گیا کہ اہل ذکر سے، اہل علم سے، اہل کتاب لوگوں سے، ان سے جا کر پوچھ لو، جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں ان سے تم پوچھ لو۔ کیا پوچھو؟ یہ پوچھو کہ پچھلے انبیاء جو گزرے ہیں کیا وہ انسان تھے یا وہ غیر انسان تھے؟ وہ تمہیں یہ بات بتلائیں گے کہ تمام جو انبیاء گزرے وہ انسان ہی تھے۔
وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور وہ موت سے ہمکنار ہوئے، یعنی یہ بھی ان کی بشیرت کی دلیل ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی اور انہیں عام انسانوں کی طرح دفن کیا گیا۔ تو صرف اتنی بات اس میں کہی گئی کہ پچھلے اہل کتاب سے یہ بات جا کر پوچھ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور اس کے بعد اللہ نے جسے چاہا نجات دے دی، اور جو حد سے گزرنے والے لوگ تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی انبیاء کے آنے کے بعد لوگ دو کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انجام ان کے اعمال کے حساب سے کر دیا۔ آیت نمبر 10 میں قرآن کی فضیلت آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اب اس سوال کو تھوڑی سی گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں فضیلت قرآن بھی ہے، اور اس میں ایک بڑا ہی کلیئر کوسچن ہے قریش سے اور تمام ان لوگوں سے جو قرآن کو اگنور کرتے ہیں۔ فضیلت کیا بیان کی گئی؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے اس میں تمہارا شرف ہے، بلندی ہے تمہاری اس کے اندر۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ مطلب تم اس نعمت کو قبول نہیں کرتے اور تم اس کو اگنور کرتے ہو۔ تفہیم القرآن میں یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یہ بات اس طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ یہ جواب ہے کفار مکہ کو، اکٹھا جواب دے دیا گیا ہے جو یہ بار بار باتیں کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے اقوال کہتے تھے، جیسے ہم نے ابھی پیچھے دیکھا کہ کہیں کہتے تھے کہ یہ پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے تھے یہ شاعری ہے، کبھی کچھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے یہ تو پرانے لوگوں سے سن کر افسانے گھڑ کے ہمیں سنا رہا ہے۔ تو اس کا جواب ایک ساتھ دے دیا گیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں آخر یعنی اس کی میننگ یہ بتائے گئے ہیں۔ فرمایا تو اتنا ہی گیا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، لیکن اس کے غور و فکر اگر ہم کریں تو اس میں کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں آخر وہ کون سی نرالی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تم اس قدر متضاد قسم کی رائے قائم کر رہے ہو۔ اس میں اگر کچھ ہے تو تمہارا اپنا ہی تو ذکر ہے، تمہارا اپنا ہی تو حال بیان کیا گیا ہے۔ ایک انسان ہی کی نفسیات، ایک انسان ہی کے معاملات زندگی اس میں زیر بحث ہے، تمہاری فطرت کو کھول کے رکھا گیا ہے، تمہاری ساخت بتائی گئی ہے، تمہارا آغاز کیا تھا یعنی انسان کا، انسانیت کا، اور تمہارا انجام کیا ہونا ہے اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ تمہارے ہی ماحول سے وہ نشانیاں چن چن کر پیش کی گئی ہیں جو صبح دوپہر شام تم جنہیں دیکھتے ہو، وہ ساری نشانیاں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس حقیقت کی طرف تمہیں متوجہ کیا گیا ہے۔ اس میں تمہارے ہی اخلاق ہیں، تمہارے ہی اوصاف ہیں، تمہاری ہی بلندی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، کس چیز سے تم پستی میں جاؤ گے یہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو اس میں بتائی جا رہی ہیں اس کے اوپر تمہارے اپنے اندر ایک ضمیر موجود ہے، کانشنس ہے، جو کہ اس کے صحیح ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اب ان سب باتوں میں کیا چیز ایسی نرالی ہے، کیا چیز اتنی کنفیوزنگ ہے، گنجلک ہے، پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے تمہاری عقل عاجز ہو گئی اور تم نے اس کو جو ہے وہ شاعری کہنا شروع کر دیا، ساحری کہا اور برے خواب کہا اور من گھڑت افسانے کہا، سب کچھ تم نے اس کو کہہ دیا۔ لیکن جو چیز تمہیں سمجھ میں نہ آ سکی وہ یہ کہ اس میں تو تمہارا ہی ذکر تھا۔ اگر تم اسے سمجھ لو تو اس سے فائدہ بھی تمہارا ہی ہے، اور اگر تم اسے ریجیکٹ کر دو اور اگنور کر دو تو اس میں پورا کا پورا نقصان بھی تمہارا اپنا ہی ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنا فائدہ چاہتے ہو تو تم اسے کھلے دل کے ساتھ، بغیر تعصب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس بات کے بعد بستیوں کی 11-12-13 میں پچھلی بستیوں کا ذکر آ گیا کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور جب انہوں نے عذاب کو محسوس کیا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب مت بھاگو، اور جب عذاب کو دیکھ لیا اس وقت انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ظلم کرنے والے تھے، لیکن اس وقت اس بات کا اقرار کرنے کا انہیں فائدہ کوئی بھی حاصل نہیں ہوا۔ آیت نمبر 17 اور 18 بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کریں، بلکہ 16, 17, 18 3 آیتیں، کہ ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے کھیل تماشا کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔
اگر ہم یوں ہی کھیل بنانا چاہتے تو اپنے پاس ہی سے اسے بنا لیتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر یہ کہا کہ وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، یعنی باطل، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہو۔ آئیے اس کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تبصرہ ہے ان کے اس پورے کے پورے نظریہ حیات پر جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کا نظریہ حیات یہ تھا، اور یہ صرف انہی کا نہیں تھا، قریش کا ہی نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے میں لوگوں کے گروپ کا نظریہ حیات یہ ہوتا ہے، یعنی ویژن آف لائف یہ ہوتا ہے کہ ہماری لائف کس لیے ہمیں دی گئی ہے کہ بس ہم دنیا میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں، جو چاہیں ہم کریں، جس طرح چاہیں رہیں، جس طرح چاہیں جئیں، کوئی پوچھ گچھ تو ہونی نہیں ہے، کوئی حساب تو ہمیں دینا نہیں ہے، چند روز کی یہ بھلی بری زندگی گزار کے ہم سبھی فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر کر مٹی بن جائیں گے۔ لہٰذا ان کے خیال میں، ان لوگوں کے خیال میں کائنات کا یہ سارا نظام کسی کھیل کے طور پہ بنا دیا گیا ہے جس کو کھیلنے کے بعد بچہ بکھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہاں ان آیات کے اندر کہ اگر ہمیں ایسا ہی کھیل بنانا ہوتا تو خود ہی کھیل بنا لیتے۔ اس کی میننگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا بات یہاں کہی گئی ہے۔ تفہیم القرآن میں حاشیہ نمبر 16 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس کو کھیل کے طور پر بنا دیا جاتا تو اس صورت میں یہ ظلم ہوتا۔ یہ ظلم ہوتا کہ کیا ظلم ہوتا کہ خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر دیا جس کے اندر احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، شعور ہے، ذمہ دار مخلوق ہے انسان، اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے، اور پھر نہ صرف پیدا کرتے بلکہ ان کے درمیان حق و باطل کی کشمکش بھی ہوتی، ایک سچ ہوتا اور ایک جھوٹ ہوتا، کچھ لوگ سچ کا ساتھ دیتے، کچھ لوگ جھوٹ کا ساتھ دیتے، اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی، کھینچاتانیاں ہوتی۔ اگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ اپنی تفریح کے لیے، نعوذ باللہ لطف کے لیے کرتے تو یہ کرنے سے کتنا بڑا ظلم انسانیت پر ہوتا۔ لہٰذا تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایک کھیل کے لیے بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو ایک سنجیدہ نظام ہے۔ پھر اگلی آیت خود یہ بات کھول کر بیان کر رہی ہے کہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے تو اس کا سر پھوڑ دیتا ہے۔ اس کے معنی یہاں لکھے گئے ہیں کہ یہ سسٹم ہے جس کے اندر جب بھی باطل، اللہ کا پیدا کیا ہو یہ سسٹم ہے، اس میں حق اور باطل بڑا واضح ہے۔ باطل، دیکھیے باطل کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو کہ اگینسٹ دا ٹروتھ ہے، ہر وہ چیز جو اگینسٹ دا ٹروتھ ہے وہ چیز جو ہے وہ باطل ہے۔ تو لکھا ہے کہ یہاں کے باطل جب بھی سر اٹھاتا ہے سچ اور حقیقت اس کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ باطل مٹ کے رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کہا نا کہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، حق جو ہے وہ باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ یکایک وہ باطل مل یا میٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ زاہقن کا لفظ آئے کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات لکھی گئی ہے یہاں پہ کہ تم پورے تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو۔ تشریح میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ نوع انسانی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنی قومیں تھیں جو عیش کر رہی تھیں اس دنیا میں، انہوں نے انبیاء کی بتائی ہوئی حقیقت سے منہ موڑا، باطل کی پیروی کی، اور پھر آخرکار وہ کس انجام سے دوچار ہوئی۔ لہٰذا اگر یہی بات سمجھ جائیں اگر انسان، تو پھر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جب سمجھانے والا انہیں سمجھا رہا ہو، انبیاء آ کر انہیں سمجھا رہے ہوں تو وہ ان کا مذاق اڑائیں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور پھر جب اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب الہی آئے تو یہ چیخنے لگے، جیسے کہ اللہ نے پچھلی آیات میں ہمیں بتایا کہ یہ لوگ چیخ کے کہہ رہے تھے ہائے ہماری کمبختی، ہم ہی خطاوار تھے، ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی وہی بات جو انبیاء بتائی چلی جا رہی ہیں اس کا انکار کرتے کرتے جب انجام تک پہنچ رہے تو اس وقت جا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہم تو ظالم تھے۔ تو یہ وارننگز تو بہت پہلے سے آ رہی ہوتی ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ حق اور باطل کی اس لڑائی میں جو کہ ہر دور میں جاری رہی ہے اس کو کس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اللہ نے تو بتا دیا کہ آخر کار حق باطل کا سر پھوڑ دے گا۔
آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں 19 سے 29 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں. وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، سست نہیں پڑتے. کیا انہوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کئی اور معبود ہوتے تو یہ دونوں ہی تباہ ہو جاتے. چنانچہ اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں. وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی بابت اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان لوگوں سے باس پرس ہوگی. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ. یہ توحید ہی میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر تھا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو. اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ یعنی فرشتے تو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں. وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. آئیے اب اس مجموعے کی تشریح کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں. اس میں 4 اہم ترین پوائنٹ ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. پہلی تو پوری گفتگو کی شروع اسی سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو. تو اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر ہر نبی نے جسے اللہ تعالیٰ نے معبوس کیا، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی، اسی کی طرف دعوت دی. ہماری فطرت بھی اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. لہٰذا دلیل انہیں دینی چاہیے جو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کر رہے ہیں. مشرکوں کے پاس غیر اللہ کی پرستش کی کوئی دلیل ہونی چاہیے جو وہ پیش کریں، اور یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جسے وہ پیش کریں. ایک موحد کے پاس تو دلائل بہت سے موجود ہیں کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی موجود ہے. پھر اس کے انبیاء اس کائنات کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں. پھر انبیاء جو آئے ہیں ان سب نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے، ان سب کے جو بکس ہیں اس میں یہ دلائل موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ مشرکوں کے پاس غیر اللہ کی پرستش کرنے کا کون سے دلائل موجود ہیں، اور اگر وہ کوئی دلیل پیش بھی کریں گے تو یہ ہمیں اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دلیلیں جو ہیں وہ باطل ہوں گی، جھوٹی ہوں گی، اور اسی وجہ سے یہ عذاب الہی کے اور غضب الہی کے مستحق ہیں، اس بات کی وجہ سے کہ بغیر کسی دلیل کے وہ غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد دیگر شرک میں سے ایک شرک یہ بھی کرتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. یہاں اس کی تردید کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں. بعض عرب کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہاں کہا گیا سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ پاک ہے، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کی بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ تو اس کی عزت والے بندے ہیں. یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عباد مکرمون ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، قابل عزت ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم الشان مرتبہ عطا کیا ہے، بلند ترین مقامات سے سرفراز کیا ہے، اور وہ اپنے قول اور فعل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے ہیں. پھر آگے یہ بھی بتا دیا گیا ان فرشتوں کے بارے میں کہ وہ بات کرنے میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اس کے معنی یہ لکھے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے اور اللہ کے کسی کی حکم کی مخالفت کبھی نہیں کرتے، بلکہ اطاعت کے لیے فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں میں مقام بتا دیا اور اس بات سے انکار کر دیا کہ جو وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. آیت نمبر 28 میں اس بات کی بھی تردید آ گئی جو یہ کہے کہ فرشتے اللہ کے پاس سفارش کریں گے. یہاں اس آیت میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے. وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں آ رہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کے علاوہ فرشتے بھی اللہ کے آگے سفارش کریں گے، اور صحیح حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. لیکن شرط مشروط کس بات سے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے. یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا،
اور اجازت دے گا تو اس کے ساتھ وہ سفارش کر سکیں گے۔ اس بات کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل تفہیم القرآن میں سے بھی پڑھ لیتی ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں شفاعت کا جو مشرکانہ عقیدہ ہے اس کی اللہ نے تردید کی ہے، اور پھر درست عقیدہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ مشرکانہ عقیدہ کیا تھا؟ اس کی تردید اس طرح کی ہے کہ جن کو تم قرار دے رہے ہو کہ یہ شفاعت کریں گے، وہ تو علم غیب نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی یہ پتہ ہے کہ کس کے حق میں سفارش قبول ہونی چاہیے۔ لہٰذا خواہ فرشتے ہوں یا خواہ انبیاء صالحین ہوں، ہر ایک کا جو شفاعت کا اختیار ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے۔ لہٰذا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے فرشتے انبیاء میں سے، وہ سفارش ضرور کریں گے، اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جن لوگوں کے حق میں، ان کے حق میں سفارش وہ کر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرے گا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ خود سے وہ کسی کی سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ان کا شفاعت کرنا یعنی بولنا، اللہ تعالیٰ کا اسے قبول کرنا یا نہ کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے۔ لہٰذا اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جب ان کے پاس، انبیاء کے پاس یا فرشتوں کے پاس، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی اللہ جو مر گئے ان کے پاس، جب شفاعت کا ٹوٹلی اختیار ہے ہی نہیں، تو یہ اس قابل کب ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے تم اپنا سر جھکاؤ، ان سے سوال کرو، ان سے دعائیں کرو کہ آپ اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دیں؟ بلکہ یہ سفارش کا اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لہٰذا اسی سے اس بات کی دعا کرو۔ تو یہاں پہ دیکھیے شفاعت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ اگر فرشتوں میں سے بھی کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کرے، اگر ایک تو فرشتوں نے کبھی الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اگر کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کرے، اس بارے میں کیا لکھا گیا کہ تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں معبود ہوں تو پھر ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ یہاں تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک کلام کا طریقہ ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر ایسی مثال ہمیں ملتی ہے کہ یہ شرط ہے، اور شرط کا وقوع پذیر ہونا لازم نہیں ہوتا۔ اس بات کے آسان مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو شرط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، یعنی یہ اف اور دین والا معاملہ ہو گیا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اس کی دوسری مثالیں موجود ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سورہ زخرف میں یہ آ رہا ہے کہ کہہ دیجیے اگر اللہ کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں گا۔ تو ان دونوں مقامات پر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ایسا ہوا تو دوسری چیز ہیپن ہوگی، اور کیونکہ پہلی چیز کبھی بھی نہیں ہوگی لہٰذا دوسری چیز بھی نہیں ہوگی۔ اس آیت میں بھی بالکل یہی فرمایا گیا کہ اگر فرشتے اس بات کا دعویٰ کریں کہ وہ معبود ہیں تو ہم ان کو جہنم کی سزا دیں گے، اور کیونکہ کوئی بھی فرشتہ اس کا دعویٰ نہیں کرے گا لہٰذا کوئی بھی فرشتہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ امید ہے یہ شرط والا مقام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آیت کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھکنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھیں تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ وہ ان کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور آخرکار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر اہانت سے کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان جلد بازی سے تخلیق کیا گیا ہے، میں جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ لے گی اور وہ ان کے ہوش کھو دے گی۔
وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیات 30 سے 41 تک ہم نے ابھی ترجمہ پیش کیا ہے۔ شروع میں تو انسان کو آثار کائنات میں سے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 35 پہ ذرا اچھے سے غور کر لیجئے، جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں اور آخرکار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پہلے تو آیت نمبر 35 کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بہت اہم باتیں آ رہی ہیں جو مختلف تفاسیر سے میں نے آپ کے لیے یہاں ایک جگہ کر کے تیار کی ہیں۔ یہ کفار کا جواب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک دن اسے مر ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اور اس اصول سے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنیٰ نہیں ہے، انہیں بھی موت آنی ہے کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہی ہے۔ لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ یہ بھی اس میں ایک بات آ گئی کہ تم جو انہیں برا برا کہتے ہو اور کوستے رہتے ہو۔ اصل میں بات یہ تھی کہ دھمکیاں دیا کرتے تھے، بد دعائیں دیتے تھے، قتل کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ جب ہجرت حبشہ پیش آ گئی اور مکے کے گھروں میں ایک کوہرام مچ گیا، کیونکہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک شخص اس ہجرت میں اس حبشہ کی طرف ہجرت کر چکا تھا، تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دعائیاں دیتے تھے، انہیں بد دعائیں دیتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے گھر برباد کر دیے۔ اور فوراً یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اگر تم ان کے لیے موت کی دعائیں دے رہے ہو، کیا وہ مر گئے تو تم ہمیشہ جیتے رہو گے؟ بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر ایک حقیقت اس کے بعد آئی کہ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، یعنی کبھی مصائب اور آلام آ جاتے ہیں، کبھی دنیا میں آسانی آ جاتی ہے، کبھی صحت اور فراخی ہے، کبھی تنگی اور بیماری ہے، کبھی فقر اور فاقہ ہے، کبھی رستہ کھل گیا ہے۔ اب یہ سب اس لیے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کون شکر گزاری کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے اور ناصبری کون کرتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بات لکھی گئی ہے تفہیم القرآن میں کہ راحت اور رنج، مفلسی اور امیری، یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسانوں کے اوپر آ رہی ہیں، بیماری اور صحت، یہ مختلف حالات آزمائش کے لیے ہیں۔ اسی میں یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ کون تکبر کر رہا ہے، ظالم بنتا ہے، اللہ کو فراموش کر رہا ہے، نفس کا بنتا ہے، اور کون جب برے حالات آتے ہیں تو کم ہمت بن جاتا ہے، پست اور ذلیل اور ناجائز طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی بھی صاحب عقل آدمی کو ان حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی مختلف حالات زندگی میں اسے پیش آئیں، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ امتحان ہے اس کا، اور جو اس کے امتحانی اور آزمائشی پہلو ہیں اس کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس امتحان سے بخیریت گزر جائے۔ جو شخص یہ نہیں کرتا، جس کے اندر ظرف کم ہوتا ہے یا عقل جس کی کم ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ جب اچھے حالات آتے ہیں تو وہ اس میں فرعون بن جاتا ہے، جب اس کے پاس پاورز آتی ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے، اور جب برے حالات پیش آئیں تو وہ ذلیل ہو کر زمین پہ ناک رگڑنے لگتا ہے اور شکوے شکایت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ نمبر 37 میں یہ آ رہا ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کے خمیر سے تخلیق کیا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی نشانیاں جلد دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ آئیے اس میں عجل کے معنی میں غور کرتے ہیں کہ عجل کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی خمیر کا مطلب ہوتا ہے جس چیز سے انسان کی تخلیق ہوئی، جو اس کی فطرت میں چیز ہے۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ دیا گیا جہاں یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اب اس کی تشریح یہ لکھ رہے ہیں ان دونوں مقامات پہ جو عجل کا لفظ آیا، عجولہ کا لفظ آیا، اس کی تشریح میں بیان کر رہے ہیں، یعنی اپنے کاموں میں یہ جلد باز ہے۔ یہاں انسان کی جلد بازی کے بیان میں حکمت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا ذکر ہوا تو دلوں میں یہ خیال آیا کہ ان سے فوراً انتقام لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے، بلکہ مہلت دیتا ہے، اور جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا گیا کہ میں تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یعنی کہ کیسے میں اپنے نافرمان لوگوں سے انتقام لیتا ہوں یہ دکھاؤں گا۔ فلا تستعجلون، تو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ تو کس چیز میں؟ ان باطل لوگوں کے اوپر عذاب آنے میں بھی جلدی کا مطالبہ نہ کرو، اور جو قریش تھے وہ جو کہہ رہے تھے کہ تم عذاب کی دھمکی دیتے ہو تو لے آؤ، اس میں بھی جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ انسان تو سبھی ہے نا،
کافر بھی اور مسلم بھی، سب کے لیے یہ بات آئی کہ عجولہ، ہم سب جلد باز ہیں، یعنی ہماری فطرت میں ہے، خمیر میں، کہ اگر کوئی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور یہ سچ اور حقیقت ہے اور اس سے قائم ہے، تو فوراً یہ عمل میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور دعائیں کرنے میں بھی یہ جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ ہم نے دعا کی اور وہ قبول کیوں نہیں ہوئی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دعاؤں میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ آئیے اب آیت نمبر 42 سے 50 تک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ہم یعنی ہمارے عذاب ہی سے محفوظ ہیں، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا، حتیٰ کہ ان پر طویل مدت گزر گئی۔ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں؟ کفر سمٹ رہا ہے، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں وہی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے، اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پہ کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی عطا کی، اور ان متقین کے لیے نصیحت دی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ آیت نمبر 44 میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا، حتیٰ کہ ان پر مدت عمر لمبی ہو گئی۔ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں؟ کیا پھر وہی غالب آنے والے ہیں؟ اس کے معنی دیکھتے ہیں کہ کیا لکھے گئے ہیں۔ زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کے مشرکین کے آباء و اجداد کی زندگیاں عیش و آرام میں اور راحت میں گزر گئیں، تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو عیش و آرام میں ان کی زندگیاں گزر گئیں تو وہ صحیح راستے پہ تھے؟ نہیں، بلکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام ایک مہلت تھا ان کے لیے۔ اس وجہ سے کسی کو دھوکے اور فریب میں مبتلا ہونا نہیں چاہیے کہ جو عمر مدت ان کے اوپر طویل ہو گئی۔ ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا کہ کفر کی جو زمین ہے وہ بتدریج کم ہو رہی ہے اور اسلام کو وسعت مل رہی ہے۔ کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے، اور مستقبل میں ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے بتا دیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفر پر اسلام کا غلبہ ہے، یعنی کہ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جھٹلانے والی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور کفر کو اسلام پر کبھی بھی غلبہ نہیں مل سکتا، اسلام کو کفر پہ غلبہ ملے گا، اور مستقبل میں ایسا ہی ہوا۔ یہ آیت نمبر 51 سے آگے کا ترجمہ پڑھتے ہیں جس میں پیدر پہ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی دی تھی، اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا ہیں مورتیاں جن سے تم لگے بیٹھے ہو، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیل کرنے والوں میں سے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہٰذا تم ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو باہم کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ شرمندگی کے بارے
پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندھے ہو رہے اور کہا بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تھا تو ہم نے انہیں ہی بہت خسارے میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا اور یعقوب مزید دیا، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکمت یعنی نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے اس کو یعنی لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ اور نوح کو یاد کریں، جب ان سب انبیاء سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس قوم کے خلاف اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور یاد کریں داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے، چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ کی صنعت سکھائی تھی تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے، پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ آیت نمبر 80 تک کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ آج یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ اس سے آگے سے شروع کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ہم پہلے ہی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا آیا، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام کے قصے میں بکریوں کا جو ذکر آیا اور جو اس فیصلے کا ذکر آیا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیا تھا، تو اس کی تفسیر انشاءاللہ قرآن میں آگے جس مقام پر آئے گی جہاں سجدہ بھی ہے اس وقت اس کو تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔